الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله برحمته من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، نسیم از حجاز آیت کے ناید سرود رفتہ، باز آید کے نآید سرآمد روزگارے این فقیرے دیگر دانائے راز آید کے ناید۔ برادران اسلام، یہ اپریل کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 21 تاریخ 21 اپریل دانائے راز قلندر لاہور پیر رومی کے
مرید کامل حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا حضرت علامہ اقبال کا یوم وفات ہے، یوم وصال ہے۔ اس بات سے ہمارے ملک کا بچہ بچہ آگاہ ہے کہ جس دھرتی میں یا دھرتی پہ ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، آزادی سے رہتے ہیں، یہود و ہنود کے چنگل سے ہمارے جسم آزاد ہیں، اس تمام کا سہرا جس آدمی کے سر جاتا ہے اسے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں۔ یہ عالم اسباب ہے، یہاں قدرت لوگوں کو اسباب کے ذریعے نوازتی ہے۔ جیسے پیاس حقیقتاً اللہ بجھاتا ہے لیکن سبب پانی کو بناتا ہے، بھوک اللہ مٹاتا ہے لیکن سبب روٹی کو بناتا ہے۔ اسی طرح یہ آزادی کی نعمتیں، یہ ملک، یہ خطے بنتے ہیں، دیتا بے شک سب کچھ اللہ ہے لیکن اپنے کچھ بندوں کو سبب بنا دیتا ہے۔ جیسے اللہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو حضرت آدم کی طرح پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ماں باپ کو سبب بنایا ہے۔ اسی طرح وطن عزیز پاکستان، اس کی جو تصویر پیش کی تھی کہ ہمیں انگریز اور اس کے بعد ہندو سے علیحدہ ایک ایسا ملک، ایسا وطن، ایسا زمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں ہم آزادی سے کہہ سکیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ خواب جس بندے نے دیکھا اور دکھایا، پھر صرف خواب دکھا کے وہ سو نہیں گیا، اس نے اس بندے کو بھی باقاعدہ نشاندہی کر کے بتا دیا کہ اس خواب کو تعبیر اس بندے کے ذریعے ملے گی۔ اس بندے کو بھی اسی مرد کلندر نے چنا کہ اس کا نام محمد علی جناح ہے۔ اس بات سے بھی آپ شاید آگاہ ہوں گے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح پیدائشی اس خواب کی تعبیر یا اس راہ کے راہی نہیں تھے۔ اس راہ پر انہیں لگانے والے بھی حضرت علامہ محمد اقبال تھے، اور راستہ بڑا کٹھن تھا۔ انہوں نے پھر باقاعدہ انگلی رکھ کے بتایا کہ یہ علاقے ہیں جن کو اکٹھا کر کے ایک مسلم مملکت بن سکتی ہے، اور انہوں نے اس مقدمے کے لیے وکیل چنا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور جس کو انہوں نے وکیل چنا اسی نے مقدمہ لڑا اور مقدمے میں وہ کامیاب ہوا۔ اس لیے ہم حضرت علامہ اقبال کی ساری باتیں بھول بھی جائیں تو کم از کم اتنا ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ آج آپ آرام سے گھر سے چلے ہیں، وضو کیا ہے،
جو نصیب میں تھا کھایا پیا، اور آ کے ایک اللہ کے گھر میں بڑے پرسکون طریقے سے جمعے کے دن ہم بیٹھ گئے ہیں، یہ کوئی کم نعمت نہیں ہے۔ راستے میں کوئی مورتی آپ کو نہیں ملی، کوئی بت نہیں پڑا ہوا، کسی نے آپ کا راستہ نہیں روکا، کسی نے آپ کی مسجد میں سور نہیں چھوڑے۔ آپ آزادی کے ساتھ، آپ کی نیت ہو صحیح، آپ چاہیں تو 12 بجے آ جائیں، چاہیں تو 11 بجے آ جائیں، اور چاہیں تو جب میں کہوں اللہ اکبر تو آ گئے چودھری محمد اکبر۔ مرضی ہے آپ کی، ہماری۔ تو یہ جس بندے نے خواب دکھا کر تعبیر کا راستہ بھی چن کے بالکل پن پوائنٹ پہ انگلی رکھ کے، اس آدمی کے وصال کے دن ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی کراچی کا ہوتا تو سستی جائز تھی، وہ آدمی پشاور میں ہوتا، وہ آدمی گلگت میں ہوتا، بلتستان میں ہوتا، مظفر آباد میں ہوتا، وہ لاہور میں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ٹاؤن شپ میں ہوتے تو سستی جائز تھی، وہ بندہ بالکل پہلو میں ہے، بیچ میں صرف مینار ہے، آگے ان کا دربار ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری اور آپ کی قسمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ تقریباً بے ایمان ہوتا ہے، محسوس نہ کریں۔ ہمارے ہاں جتنے بھی حکمران ہمیں نصیب ہوئے ہیں، انہوں نے 2 کام کیے ہیں، اپنا گھر سنوارا، اپنی اولاد کا مستقبل سنوارا، قوم اور ملک کو رج کے اجاڑا، اور ابھی تک یہی کھیل پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ ملک کو کھائے جا رہے ہیں، اپنا اور اپنی اولاد کا مستقبل، اپنی اولاد کا مستقبل سنوارتے سنوارتے اسلام کو بھی اجاڑ دیا، ملک کو بھی، اور یہ سلسلہ ہر روز ترقی میں ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ ہماری کتابیں بدل رہی ہیں، ہماری کتابوں کے سبجیکٹ۔ ایک وقت تھا آپ اور ہم پڑھتے تھے تو اوپر سلطان فتح علی ٹیپو کی تصویر ہوتی تھی، سراج الدولہ کی تصویر ہوتی تھی، پھر تصویروں سے بھرا ہوتا تھا ہمارا معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان۔ اب آہستہ آہستہ سکڑتے اب سرائکی میں کہتے ہیں جنہ جنگلاں دے مر شیر ویندن اتھاں گدڑ مکیندن جھیڑے۔ جنہ جنگلاں دے شیر مر جاندے نے اتھے پھر گدڑ صاحب بادشاہ بن جاندے۔ اللہ کرے تو انہوں ادھی سمجھ آوے۔ جہاں شہباز باز شاہین پر کشا ہوتے ہیں، جب شہباز شاہین جگہ چھوڑ جاتے ہیں پھر وہاں کوے بھی اپنے آپ کو شہباز کہتے ہیں۔ تسی شہباز شریف نہیں سمجھنا۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں، اور ہمارے ملک میں کتابیں اسلامیات بدلی، اسلامیات میں سے آیات نکالی گئیں اور باقاعدہ فرمائش سے نکالی گئیں۔ فرمائش کہیں سے آتی رہی، نکالنے والے وہ نہیں تھے، وہ ہم آپ تھے۔ جہاد کی آیات نکالی گئیں، کیونکہ جہاد ہے تو کفر برباد ہے۔ اگر جہاد کا جذبہ ہے تو چھوٹا سا ملک بھی اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تیرے نام پہ جیوں گا، تیرے نام پہ مروں گا، جو نہیں ہو سکے وہ کروں گا۔
اگر وہ اڑ جائے تو کتنے مولویوں کے فتوے، میں سنی ہوں، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ یوں ہے، ایسے ایسے الو کے کان اٹھائے تاکہ مسلک کے جھگڑے پیدا کر کے اسلام کو کمزور کریں، لیکن کوئی بندہ ایک بھی سپر پاور کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ خدا تو نہیں ہے، خدا وہ ہے، تو ٹرمپ اور اس کی پوری نسل پوری یہودیت و نصرانیت کے ایک چھوٹا سا ملک دانت کھٹے کر دیتا ہے، اور پھر وہ آ کر ہم بھکاریوں کی مدد کرتا ہے کہ تھوڑا جا تسی میرے نال کھلو وہ، اور پھر ہم دوڑ پڑتے ہیں، اور ہم پھر یہ کسی کو اب تک پتہ نہیں چلا کہ ہمیں اٹھایا کس نے، ہمیں بٹھایا کس نے، ہمیں اس کام پہ لگایا کس نے، ہم کس کا فائدہ کر رہے ہیں، کس کا نقصان، الحمدللہ ہمیں اس کا کوئی پتہ، حالانکہ پتہ ہے، پتہ ہو کہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم جن کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، زمانے میں یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا۔ ظاہر ہے ہم ایران کا نہیں گا سکتے کیونکہ ہمارا کھانا کہیں اور سے آتا، تو علامہ اقبال بھی کتابوں سے گم ہو گئے، علامہ اقبال بھی کتابوں سے گم ہو گئے، اور کمال یہ ہے وہ چلے گئے اور ان کی جگہ پہ کچھ اور تشریف لے آئے۔ اب یہ تو جو بچے امتحان دیتے ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آج کل تمہارے سے کیا پوچھا جاتا ہے کہ یہ موٹر وے کس نے بنایا ہے، یہ جو ہے وہ ڈسپینسری کس نے بنائی ہے، یہ تمہارے چوک کے اوپر پتھر کس نے لگوائے ہیں، یہ بسنت 4 دن کس نے منوایا ہے، لکھو۔ ہن بچے آدن لکھیے کہ ادھر لکھتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں، ادھر لکھتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں، آ گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ، گنا چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا، کچھ کہوں تو۔ اب لے دے کے اس علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک چھوٹا سا کام ہے جو ہر سال رسمی طور پہ کیا جاتا ہے، 2 سپاہی پیچھے کر دیے جاتے ہیں، 2 علامہ صاحب کو کہا جاتا ہے لو جی تھوڑا سا کام کر دیتا ہے، بندوقاں والے 2 سن، انہوں نے اسی واپس بلا لیا ہے، انہوں نے اسا کھڑا کر دیتا ہے، ہن خوش رہنا ساڈے اوتے، گلا نہ کرنا۔ اور زیادہ کوئی ایک آدمی آ کے ایسے سلوٹ مارتا ہے، اسی کو قرآن سمجھنا، اسی کو فاتحہ سمجھنا۔ لیکن علامہ اقبال بھول نہیں سکتے، ہم اسے بھلا نہیں سکتے، انہیں بھلانے کی جتنی بھی کوشش کی جائے ان کا کردار اتنا بڑا ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جنرل، کرنل، پولیس، تمہارے جتنے محکمے ہیں، ان کا ایک دن آئے گا ان کا نہ نام ہوگا نہ نشان ہوگا، نہ ان کی قبروں پہ کوئی تھوکنے جائے گا، اقبال کا نام زندہ رہے گا، اقبال کا نام زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، اس کا نام کیونکہ کسی کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مدینہ ایک بستی ہے، مدینہ ایک شہر ہے، مدینہ 2 سطروں میں بھی اس کی تاریخ نہیں تھی، ایک ہستی اپنا گھر، اپنا در، اپنا نگر، اپنا شہر، اپنے ماں باپ کی قبروں کو چھوڑ کے مدینے میں آ کے بس گئی، اب مدینہ مدینہ ہو گئی، مدینہ ایک تاریخ بن گیا ہے۔
مدینہ ایک مقدس شہر بن گیا ہے ایک ہستی کی وجہ سے. یہ جو شخصیات ہوتی ہیں اللہ نے ان میں بڑی مقناطیسیت رکھی، ان میں بڑی طاقت رکھی ہے. جیسے شہر لاہور ہے، اس کو نگری داتا دی. بڑے لوگ روز روز پیدا. کسی صاحب فکر نے کہا تھا کہ بڑے لوگ جنہیں عظیم لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالی نعمت کے طور پر قوموں کو عطا کرتا ہے. کیا نعمت کے طور پر اللہ قوموں کو بڑے آدمی عطا کرتا ہے. اگر وہ قوم شکریہ ادا کرتی ہے تو پھر اور عطا کرتا ہے. اگر وہ شکریہ ادا نہیں کرتی تو قدرت سزا کے طور پر بڑے آدمی لے لیتی ہے، پھر کمینے آدمی دے دیتی ہے. یہ جو کچھ آپ کو دائیں بائیں اوپر نیچے نظر آتے ہیں یہ ہماری شامت اعمال ہے. کیا ہے؟ یہ ہماری برائیوں کی تصویر اگر دیکھنی ہے تو اوپر والوں کو دیکھ. یہ شامت اعمال ہم اجتماعی طور پر بھی زوال، انفرادی طور پر بھی زوال. روٹی ہماری پوری نہیں ہوتی، بجلی ہماری پوری نہیں ہوتی، گیس ہماری پوری نہیں ہوتی. ویسے ہم پوری دنیا کے چودھری ہیں کہ نہیں؟ ہم تڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھو سپر طاقتیں بھی ہماری طرف دیکھ رہی ہیں لیکن روٹی پوری نہیں ہو رہی. گھر میں دال بھی نہیں ہے لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم چودھری ہیں دنیا کے. بھوک سے کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے ویسے چودھری. کیا دیکھیں، روز ٹرمپ ہماری تعریف کرتا ہے، روٹی پوری نہیں ہو رہی. نہیں سمجھ آ رہے؟ اے بے وقوف قوم، ٹرمپ تمہارے قصیدے پڑھے تو تمہارے پیٹ میں کاک نہیں پڑے گا. وہ تو الو کا پٹھا خبیث آدمی، مکار، چالاک، جوکر قسم کا آدمی ہے. جس سے بھی تھوڑا سا کام نکالنا ہوتا ہے اس کو تھپکی دے دیتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں آسمان پہ پہنچ گیا. حالانکہ یہی ذلت ہے ٹرمپ جس کی تعریف کرتے. تو اس سے ہمارا کچھ نہیں. اللہ بڑے بندے دیتا ہے. ایک ہی وقت میں علامہ اقبال دیا، اسی وقت میں اللہ نے ہمیں محمد علی جناح دیا. آپ سیاسی سطح پہ دیکھیں نا، اسی وقت مولانا محمد علی جوہر جیسے لوگ آئے. مولانا ایک ایک گھر میں مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی، ایسے لوگ بھی ہمارے سیاسی اس منظر نامے پہ ایک ہی وقت میں جدھر دیکھتے تھے بڑے بڑے قداور لوگ نظر آتے تھے. لیکن پھر ہم اجڑے. اب آپ پورے ملک میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک نظر دوڑائیں، کوئی ایک بندہ نظر آتا؟ ڈھونڈے سے آپ کو ایک بندہ بھی؟ پیسے دے دے کے ڈرا ڈرا کے کوئی لکھتا رہے کہ فلاں بڑا عظیم آدمی ہے یا ٹرمپ کہے بڑا آدمی ہے، حقیقت میں بونے بونے لوگ ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ آدمی ہوتے ہیں جو صدیوں نہیں ہزاروں سال کے بعد پیدا ہو. اور قدرت، خود حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ قدرت کا اپنا نظام، اپنی مشیت ہے کہ قدرت جب بڑے آدمی بناتی ہے ان کا اہتمام خود کرتی ہے، ان کا انتظام خود کرتی ہے. حضرت علامہ اقبال مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری مشاتگی کی
کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. کل میں سیالکوٹ گیا، وہاں میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے علامہ اقبال صاحب کا شعر پڑھا. سامنے سارے سیالکوٹیے تھے. میں نے کہا سیالکوٹ والو، یہ ایک علامہ اقبال تھے، ان کا شہر سیالکوٹ تھا، انہوں نے یہ کہا تھا. میں نے کہا ویسے شرمندگی کی بات ہے کہ سیالکوٹ والوں کو میں علامہ اقبال سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا باعث شرم ہے سیالکوٹ والوں کے لیے کہ میں انہیں علامہ اقبال سمجھا رہا ہوں، حالانکہ کل ہی کی بات ہے وہ یہیں پہ پیدا ہوئے تھے. تو علامہ اقبال ہم سب پہ روتے گئے. جب ان کی کتاب چھپی، ڈاکٹر نکلسن کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، اس نے علامہ نکلسن نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ ہم آپ کی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں. ترجمہ کرنے والا کوئی ہماتڑ آدمی نہیں تھا، کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر. اس نے اجازت مانگی. اب جب خط آیا تو علامہ اقبال صاحب رونے لگ گئے. دوستوں نے کہا خیر ہے، کوئی تکلیف، کوئی دکھ؟ کہنے لگے ڈاکٹر نکلسن جو ہے وہ اجازت مانگ رہا ہے، میری کتاب اسرار خودی کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے. کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر. کیمبرج کا نام بہت بڑا نام ہے. میں جب گیا تھا تو میرے خیال میں 5 یا 10 پاؤنڈ میں نے دیے تھے کیمبرج یونیورسٹی کے اندر جانے کے لیے، اس کالج کے اندر داخلے کے لیے جہاں علامہ اقبال کا کمرہ ہے. اور میں 2 مرتبہ وہاں گیا اسی چکر میں کہ میرا علامہ یہاں. عشق ہوندا ہے، تھوڑا جا بھی بھاویں ہوئے تے عشق دے نال خرچہ کرنا پیندا ہے. تواڈی طرح نہیں ہے اے بھی جیب خالی تے گئے بھی جیب خالی. نہیں سمجھ آئے؟ میں نے کیمبرج یونیورسٹی، کیونکہ مجھے پیار ہے حضرت علامہ اقبال سے، چلو پیار تو ہے نا اور کچھ نہیں ہے، تو پھر میں نے پیسے خرچے. پاؤنڈ، 1 پاؤنڈ کتنے کا ہے؟ 450 کا ہے. تو میں نے 10 پاؤنڈ خرچے. صرف اس کمرے کو دیکھا، اندر تالا لگا ہوا تھا، خالی مجنو اور لیلا دے کمرے نو ویکھن واسطے. 10 پاؤنڈ کا مطلب ہے اب 4000 روپیہ صرف یار دے کمرے نو ویکھ کے آ گئے. تو وہ کیمبرج یونیورسٹی جہاں میرے جیسا بندہ نہ لینا نہ دینا، صرف علامہ اقبال جس کمرے میں ٹھہرے رہے اس کو دیکھ کے خوش ہیں اب تک کہ ہم نے وہ کمرہ دیکھا ہے جہاں ہمارا اقبال ٹھہرا تھا. ہائے ہائے، جانے کہاں کہاں قدم رکھے میرے حضور نے، سجدے کیے ہیں جا بجا ان کا دیار دیکھ کر. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. بس دوست نے جہاں قدم رکھا تو اس یونیورسٹی کا استاد علامہ سے اجازت مانگ رہا ہے، آپ کی کتاب کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی قوم کو بتائیں اقبال کیا بولتا ہے. علامہ صاحب رو پڑے. اب آپ لاہور والے ہیں ماشاءاللہ، بڑے، آپ کو ساری دنیا کہتی ہے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، تے جنہیں تانوں ویکھیا وہ بھی جمیا ہی نہیں. تسی او لوگ بیٹھے ہو میرے سامنے تے خیر نال تسی ادھے جاگ دے ہو ادھے ستے ہو ماشاءاللہ. تو سن رہے ہو؟ کوئی پتہ نہیں. اللہ
اللہ رہی ان کے کردار پر قوم شاکی، یہ سچ ہے نہیں دوست ظالم ہمارے، رہی ان کے کردار پر قوم شاکی، بدل کر بھی یہ سب بدل کب ہے سکتے، محافظ ابھی پاس ہے تجھ سے باقی، محافظ ابھی پاس ہے تجھ سے باقی، اور رہا عشق آقا ہے جاگیر تیری، رہا عشق آقا ہے جاگیر تیری، تبھی ہے زبان رکھتی تاثیر تیری، رہا عشق آقا ہے جاگیر تیری، تبھی ہے زبان رکھتی تاثیر تیری، جہاں پر بھی ہم ہوں جہاں بھی یہاں پر ہمیں کھینچ لاتی ہے تقریر تیری، ہمیں کھینچ لاتی ہے تقریر تیری، ماشاءاللہ تیرے تکبیر، تیرے رسالے، تیرے حیدری، یا تیرے محمد خان محمد قادری صاحب، آج کے رسول الاسلام زندہ باد زندہ باد۔ تو علامہ صاحب جب روئے تو لوگوں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، لوگ مر جاتے ہیں تب کہیں جا کے کوئی ان کی فاتحہ، کوئی ان کا نام، ان کے سیمینار ہوتے ہیں، آپ جیتے جی اتنے مشہور ہو گئے کہ دنیا آپ کی کتابوں کو چھاپنے نہیں ترجمے کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء۔ علامہ صاحب نے کہا اس لیے نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں جس قوم کے لیے میں نے اپنا خون جگر بہایا انہوں نے میری کتاب کوئی نہیں اٹھایا، جس قوم کے لیے لکھا تھا راتوں کو جاگا انہوں نے میری نہ بات سمجھی نہ پڑھا، جن کے لیے لکھا ہی نہیں ہے وہ پڑھنے کے لیے بے قرار ہے۔ اب رو نہیں تو اتنا بھی کسی شاعر نے مدبر نے دانشور نے اپنی قوم کو چاہا ہے جتنا ہم نے تمہیں چاہا ہے، اتنا کون تمہیں یوں چاہے گا جتنا علامہ اقبال نے اپنی قوم سے ملت سے پیار کیا ہے۔ اگر ایک بھی حکمران کو ہم سے اس کا 10واں حصہ پیار ہوتا ملک کا بیڑا پار ہوتا۔ ہمیں جو بھی ملا حاکم کسائی ملا، ایک سے بدتر ایک ملا، نمرود گیا فرعون آیا، فرعون گیا شداد آیا، کوئی اقبال بھی ہوتا، کوئی محمد علی جناح بھی ہوتا۔ تو حضرت علامہ اقبال اس ہستی کا نام ہے، لیکن میں نے کہا نا وہ کہتے ہیں میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ یعنی اب یہ شعر اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا، اور کرنا بھی مفت پڑے گا، بغیر خرچے کے ترجمہ کرنا پڑے گا، ورنہ اب تو قبلہ فیضی صاحب کتاب کے ایک صفحے کو صرف تصحیح کے لیے بھی لوگ پیسے لیتے ہیں، لیکن میں 8ویں دن آتا ہوں اور پورا 1.5 گھنٹہ، مجھے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل آدمی ہے، 15ویں صدی میں بھی کوئی 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا، وہ کہتے ہیں وڈا علامہ وہ ہوتا ہے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ وہ گئے 50,000 جیب میں جا رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ مشاتگی کہتے ہیں کنگھی کرنے کو، مشاتگی کیا کہتے ہیں؟ کنگھی کرنے کو۔ وہ کہتے ہیں میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو، جیتیاں زلفاں پہلے ہی سمریاں ہومن انہاں نو ساڑیاں کنگیاں دی کی لوڑ ہے، جنہاں دیاں زلفاں پہلے ہی سجیاں سمریاں ہومن انہاں نو ساڑیاں
او بھائی سن رہے ہو نا چودھری جی؟ انہاں نو ساڈیاں کنگیاں دی کی لوڑ ہے؟ فرمایا اسی طرح فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ وہ جو پانی کے اندر گلے لالا سر اٹھا کے کھڑا ہے، اس کے سینے پہ لال داغ سا ہے، سرخ داغ سا ہے، ادھر ادھر چٹے لٹھے کی طرح بالکل سفید ہے اور سر اٹھا کے کھڑا ہے. اس کو سر کس نے اس کا اٹھایا؟ اس کو چٹے لٹھے کی طرح ارد گرد کس نے بنایا؟ اس کے بیچ میں مہندی کو کس نے رچایا؟ حالانکہ نہ کوئی مالی گیا نہ آیا. کہا فطرت جنہیں بنانا چاہتی ہے وہ اکیلے ہی اٹھتے ہیں، ابھرتے ہیں، مہندیاں لگ جاتی ہیں، ہاتھ سج جاتے ہیں، خوشبوئیں مہکنے لگتی ہیں، زلفیں لہرانے لگتی ہیں، زمانہ عشق کرنے لگتا ہے، وہ دنیا میں حسین کہلاتا ہے. ہر کوئی اسے دیکھنے آتا ہے جنہیں رب بناتا ہے. تو جنہیں اللہ بناتا ہے انہیں پھر کنگیاں دی لوڑ، انہاں نو وڈے پروفیسراں دی لوڑ، انہاں نو وڈے ہاسٹلاں دی لوڑ نہیں پیندی. ٹاٹ پہ بیٹھنے والے بھی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں مدرسے میں جاتا تھا، اگے مولوی غلام حسن صاحب، کون؟ اللہ کرے کوئی غلام حسن استاد مل جائے. نہیں سمجھ آئی؟ غلام حسن نام میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے. استاد بھی کوئی بندے دا پتر تے بندے دے پتراں لے نہ آلہ مل جائے. غلام حسن صاحب مل گئے. اب جناب استاد جی کے پاس پڑھتا تھا دوسرے استاد اور سید، وہ کیا تھے، میر حسن. وہ آئے میرے استاد کے پاس، میں بیٹھا ٹاٹ پہ استاد کے پاس پڑھ رہا ہوں. سید صاحب، ان کے نام میں بھی حسن. یہ حسن حسین دا کوئی لفظ بھی بڑا اثر رکھتا ہے. یہ میں اشارے اس لیے کیا کرتا ہوں کہ موسم اس قسم کا ہے، لوگوں میں خارجیت دوبارہ سے پیدا ہو رہی ہے، اس لیے یہ بھی ڈیوٹی میں اشاروں میں نبھاتا ہوں. آخر اندر سے حسینی جو ٹھہرے، نجات اسی میں ہے. یزید دے رحمت اللہ علیہ دے نعرے لاون والے لاون گے، حسن حسین دا دامن جڑے ہاتھ وچ پاون گے، جنت وچ جا گاون گے. اللہ اکبر. میر حسن اور سید میر حسن گئے، کہا اے منڈے نو کی پھسایا ہویا ہی، انہیں آکے نو پڑھانا ہے. انہیں آکھیا ہی نو میرے واس پا. صاحب نظر استاد تھا نا، ایدہ وقت خراب نہ کر مولوی جی، انہوں میرے کھاتے پا. انہیں آکھیا تسی پڑھاؤ میں پڑھایا، گل تے ایک کوئے. جا ان کے ابے سے حضرت صوفی شیخ نور محمد ہون گلی دنا گلی کی ایک توحید والی گلی، ایک گلیاں دینا اے جی کی نامہ چو پتہ لگتا ہے کہ رسالت تو نس دے پائے. او چنگا بھلا پتر دنا غلام رسول سے آگے دینا غلام اللہ رکھ لو. غلام رسول کیوں نہ رکھیے؟ اس سے شرک کی بو آتی ہے، پھر بدبوئی پیدا ہوئے گی اور کی ہوئے گا. جنہ دے نا رسول دے نا دے نال جڑے ہوندے نے، او ناماں دے وچوں بھی کچھ نہ کچھ نور آندا ہے. نا سی کی ابے دا نور محمد، اما دا نا سی امام بی بی. کی امام بے امامہ دے بھی کدے امام سنے جے. اما دا نا امام بی بی تے اما پاک نو او دی اما نے قرآن حفظ کروایا سی. ہن تے آدھے ہو بچیاں حفظ کرنگیں دے کی فائدہ؟ اور کوئی فائدہ نہ ہوئے. ہو سکتا ہے پتر علامہ اقبال پیدا ہو جائے.
حافظہ امام بی بی، کیا حافظہ امام بی بی اماں دا نام، ابے کا نام نور محمد، بھائی کا نام عطائے محمد۔ تواڈے لاہور دے ادھے مولویاں دے نزدیک اے لفظ بھی شرکی آئے۔ عطا محمد کیے مشرکانہ نام ہے۔ پھر پوچھتے ہو آ کے اس مولوی دے پیچھے نماز تے ہو جاندی ہے، اسی بھی ڈر تو آدھیاں ساریاں ہو جاندی ہیں۔ وہ جی وڈا اجتماع ہوندا ہے، میں اتنے نہ پڑھا ماں فلانی جگہ تے، ہن میں تانوں کی آکھاں جس بدبخت امام دے منہ اے نکلے کہ عطائے محمد شرک سے بھرا ہوا لفظ ہے، آپ کہتے ہیں میں اتنے بچے نہ پڑھا لواں، میں آکھاں گا گٹر چ پا لے، پڑھا لے۔ ابے کا نام تسی کتے غصے تے نہیں ہو رہے؟ آج میں تو نل گلاں کرنی ہیں۔ اماں دا نام امام بی بی، ابے دا نام نور محمد نہیں، نور محمد۔ ہائے ہائے ہائے، اتھے او لمے تڑنگے مولوی اتے پتہ نہیں کی پگڑیاں تے وڈے جبے تے کبے تے بڑے سبحان اللہ مشبہ شکلاں، او محمد نو نور نہیں مندے، اے پتر او دے جیدہ نا ہی نور محمد۔ ایک گھر جا کے سوچنا نورے تے اے نور محمد جنہیں جیڑے پیو نے رکھیا ہونا ہے، اے نا او کیڑے مذہب دا ہونا ہے جیڑا محمد نو نور مند ہے۔ اے میں تو انہوں مزے دی گل دساں، تسی پیچھے جاؤ نا، اے ذرا گل ذرا کان کھول کے سننا، پیچھے جاؤ نا، ایک نسل یا دو نسلاں اگے سارے ہی سنی، یا آپ گلے یا باپ گلے، یہ اجاڑ یہ بربادی یا اب آئی ہے یا ان کا باپ اجڑا ہے، دادا بھی سبحان اللہ، پردادا بھی سبحان اللہ، آگے آپ کو سارے نور محمد والے ملیں گے۔ یہ عقیدوں کی بربادی بس ابھی آئی ہے، سمجھتے جا رہے ہیں۔ علامہ صاحب کے ابے کا نام نور محمد، اور قوم کیا تھی؟ 200 سال پیچھے جائیں تو ہندو برہمن، کیا برہمن ہندو وہ ہوتے تھے جو اپر کلاس ہندو، ہندو میں بھی طبقے تھے، اپر سپر کلاس، جو مذہبی معاملات کو کنٹرول کرتے تھے ہندو میں، وہ کیا کہلاتے تھے؟ برہمن۔ اور پھر برہمن میں شیخوں میں شیخ سپرا یا سپرا، یہ ان کی گود تھی شیخ صاحب کی۔ اب برہمن سے اللہ پاک نے کرم کمایا، ہن ناراض نہ ہونا، وچ کوئی مولوی صاحب نہیں آیا، وچ کوئی اللہ والا آیا جنہیں برہمانہ نو کلمہ پڑھایا۔ ہون تے ایک کھوتے آدھے نے بابے ہین کی شے، میں آکھیا اگر پیچھے بابے نہ ہوندے تو سا یہودیاں دے گابے ہوندے۔ علامہ اقبال کیونکہ ایک صحیح ذہین ایماندار علامہ آدمی تھے، وہ کہتے ہیں آبا میرے لاتی مناتی، میں اصل کا سومناتی۔ وہ کہتے ہیں میرے آبا و اجداد بت پرست تھے، لاتی مناتی بت پرست تھے، اور میں اصل کا سومناتی، ہم سومنات کو پوجنے والے ہندو میں سے ہم لوگ تھے۔ علامہ صاحب پھر آپ ادھر کیسے آ گئے ہمارے علاقے میں؟ لا الہ الا اللہ کہا کوئی فقیر آیا تھا، ہمارے جد آلہ کو کلمہ پڑھایا تھا۔ پھر تسی پیرانو منیا یا تسی بھی پھر بابیاں دے منکر ہو گئے؟ کہا
پوچھا گیا آپ کا بھی کوئی مرشد ہے؟ کہا میں نے تو اپنے ابا سے بیعت کی تھی، میرے ابا کے ہاں ایک بزرگ آتے تھے فقیر منج، وہ ان سے بیعت تھے۔ تحقیق کی تو بعد میں پتا چلا وہ بزرگ تھے آوان شریف، اور آوان شریف گجرات سے جائیں نا آگے بھمبر کی طرف تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے آوان شریف، اور آوان شریف والے تھے قادری۔ اس لیے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مسلکن خود فرماتے ہیں میں اہل سنت والجماعت کا پابند ہوں۔ یہ ان کی وصیت بھی موجود ہے، خط بھی۔ یہ گلاں یاد رکھنیاں، اپنے بچیاں نہیں دسنیاں۔ انہاں نوں آکھو جتنے بندے دے پتر سن او کچھ سن، اے جڑے تانوں ہن پہ لبدے نے جنہاں دے پیو دا ہی پتہ کوئی نہیں، انہاں دا مسلک ہی کوئی نہیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اہل سنت والجماعت کا پابند ہوں، اور اپنی اولاد کو بھی کہوں گا اسی مسلک پہ پابند رہیں۔ میرے ابا ایک بزرگ سے بیعت تھے، اور وہ بزرگ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، اور وہ سلسلہ میں نے بتایا تحقیق کے بعد قادری سلسلہ تھا، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ اور مسلکن حنفی تھے، کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی تعبیر کے پابند، اہل سنت والجماعت، مشربن قادری۔ تو اب ان کا پورا نام اگر کوئی پوچھے تو کہہ سکتے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سنی حنفی قادری۔ استاد میر حسن، اور پھر یہ بھی سن لیں، فرماتے ہیں میرے ابا کا شوق تھا کہ مجھے دینی علوم پڑھائے جائیں، اسی لیے مجھے مسجد مکتب سکول میں داخل کیا گیا، اسی لیے سید میر حسن نے مجھے اپنا پڑھایا، اور پھر مجھے قسمت کھینچ کے یہ بھی پڑھتا رہا۔ ایسے نہیں علامہ ڈاکٹر بن گیا، عربی کے اندر اس ٹاپ منزل پہ پہنچے کہ جو حضرت جناب ڈاکٹر آرنلڈ کی سیٹ خالی ہوئی کچھ وقت کے لیے تو حضرت علامہ اقبال ان کی جگہ عربی کے پروفیسر رہے۔ مولوی یہ سمجھتے ہیں شاید ایویں برکت واسطے علامہ سن، برکت واسطے نہیں سن، وہ بہت بڑے علامہ سن، بلکہ ہون تے ہر جنا ونا علامہ ہے۔ اس ویلے علامہ دا لفظ قبلہ جدو زبان تے آندا سی ایک کوئی تصویر دماغ وچ آندی سی، اے علامہ نے فرمایا یعنی اقبال نے فرمایا۔ یہ علامہ اسلامیات کے ماہر، عربی کے ماہر، فارسی کے ماہر، فلسفے کے علم کے ڈاکٹر، علم کی نبضیں دیکھنے والا ڈاکٹر، فلسفے کا ڈاکٹر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ یہ بھی سن لیں، آپ جس وقت بیمار ہو گئے اور جسم کمزور ہوا، بینائی ایک آنکھ کی ختم ہو گئی، تو بسا اوقات افسردہ دکھی ہو کے کہتے ہائے کاش کہ اگر، ہائے کاش کہ یہ جو قدرت نے مجھے ذہن دیا تھا میں نبی کے دین کو ہی صرف پڑھتا، میں شاید زیادہ خدمت کر پاتا۔ یہ افسردگی، یہ احساس، یہ درد حضرت علامہ اقبال کے دماغ میں تھا۔ خیر، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس منزل پہ بھی پہنچے کہ جس وقت یہاں بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے راجے مہاراجے ویسرائے ہند کے لیے ہفتوں انتظار کرتے تھے آ کے بیٹھ کے، علامہ کے نام کی چٹ جاتی تھی ویسرائے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ مقام تب
نہ علامہ اقبال وزیر اعظم تھے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ تھے، نہ ان کی فیکٹریاں تھیں، نہ ان کے پلازے تھے، نہ ان کی کوئی دکان ہی نہیں تھی، روٹی مشکل سے پوری ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ کرایہ پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن قدرت نے عزت، پتا چلا فیکٹریوں سے عزت، دولت سے عزت. یہاں میں نے بڑے دولت مند پاکستان میں دیکھے ہیں، نام آئے تو لوگ تھو تھو کرنے لگتے. بڑے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، فوج پولیس آگے پیچھے کھڑی ہے، لیکن کسی بچے سے بھی کہتے لاکھ لعنت. لیکن علامہ اقبال، گھر کا کرایہ پورا نہیں ہوتا، لیکن وائسرائے ہند کو وقت پڑ جاتا ہے. گورنر پنجاب اس وقت کا جو تھا، اس نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ہم کسی عالم کو شمس العلماء کا خطاب دینا چاہتے ہیں، آپ سے ہم مشورہ لینا چاہتے ہیں. علامہ نے آگے پتہ جواب کیا دیا؟ فرمایا مجھ سے مشورہ لوگے تو خالی مشورہ نہیں دوں گا، میرا مشورہ حتمی ہوگا. کیا نخرے نے! میں نہیں کہ میں مشورہ دیواں تسی آکھو اے نہیں اور انہیں اور شور والا چکر نہیں. میں جیدہ نہ لینا ہے وہ حتمی ہو رہا ہے مشکل کے نہیں. بڑا اوکھا کام ہے کہ جیدہ میں نہ لے لما پھر دوجہ نہ نہیں آنا چاہیدہ. انہیں سوچ کیا کہ انہیں کہ ٹھیک ہے، رائٹ، ٹھیک ہے. انہاں کیا مولوی میر حسن صاحب، اس نے آگے سے پوچھا. آخر ٹائٹل جو دیا جاتا ہے اس کے لیے بڑی لمبی جو ہے وہ لسٹ ہوتی ہے. اس کتاب کو لکھا، اتنے بندے پڑھائے، اتنی یونیورسٹیاں بنائی، یہ کارنامہ وہ کارنامہ. اس نے کہا انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ آگے جواب آیا ایک بھی نہیں. اس نے کتنے کالج اور مدرسے بنائے ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں. انہیں کیا پھر اس کو شمس العلماء، پورے ہند کے علماء کا سورج، کس بنیاد پہ؟ آخر حسانوی کوئی پوچھے گا اے شمس العلماء مفت میں بنا دیا ہے. آگے علامہ اقبال تھے، کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا مجھے جس نے پڑھایا ہے اس کا نام مولوی میر حسن ہے. یہ مجسم کتاب محمد اقبال سامنے ہے. کیوں جی؟ لکھا گیا، اب تک لکھا جاتا ہے شمس العلماء. علامہ زاہد صاحب ہونا لے شاگرداں تو پوچھا جائے کہ اے 500 روپیہ کنوں دے بھی ہے؟ استاد آکھے گا میرے استاد نو نہ دینا، باقی جنوں دل آئے دے دے. نہیں سمجھ آئی؟ اور میں نے زاہد نبی صاحب یہ ہمارے ہاں وہاں استادوں کے پاس پڑھتے رہے، وہاں میں بھی کوئی 5 روپے کٹھے کرتا رہا. اور میرے کسی شاگرد سے آپ پوچھ لیں، انہیں آکھنا یہ سارا کچھ جنوں مرضی آئے پر قادری صاحب نو نہیں دینا. میں آکھیا سادیا شیرازیا سبق مدے کمزات را، کمزات چوں دانا شود شکوا کند استاد را. وہ کہتے ہیں علامہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ استاد صاحب جا رہے تھے تو گلی میں کتا بھونک پڑا داتا نگر کے پرلے چوک میں. تو استاد صاحب نے کتے کو دیکھ کے کہا تو مینو کیوں پیا بھونکدا، میں تینوں پڑھایا تے نہیں. اے تسی جنے بھی بیٹھے ہو، تسی ہر 8ویں دن میرے کو 1.5 گھنٹے دی کلاس لیندے ہو، تے کدے تسی اے نہ آکھنا سی شاگرد نہیں. تے تسی جا کے جے چوک دے وچ میرے بارے چ کوئی گل کیتی تے اگلے پوچھن گے تسی کتے قادری صاحب کو جمعہ تے نہیں پڑھیا؟ کوئی شرم کرو، حیا کرو.
اچھا ایک گل تانوں سمجھ نہیں آئی، یہ 1.5 گھنٹے دی کلاس میں تانوں پورے ہر اور میں اپنے ایمانداری نال کوشش کردا کہ ایک ایک لفظ میں بولاں تے تواڈے دماغ وچ میریاں گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے، پھر میں تانوں یاد آواں گا۔ کوئی نہ تانوں پیار کرے گا، نہ تواڈا اعتبار کرے گا، دل تانوں بیزار کرے گا، پھر میں تانوں تسی منو نہ منو شاگرد ہے وہ تسی میرے۔ اللہ، یہ اقبال ہے، لیکن اقبال یہ ایسا اقبال بن کیسے گیا؟ کہا کہ جے خون ہووے نا رگاں وچ خالص پھر پتر اقبال ہی ہوندے نے۔ وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ حالات بدلتے دیر، آج آپ کے پاس 1000 ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا آپ کے پاس 1 پیسہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھ سے ایک دن پتہ نہیں چند دن پہلے کسی نے پیسے مانگے، الحمدللہ 1 پیسہ نہیں سی۔ اس نے کہا کہ اتنے پیسے تو دے۔ میں نے آگے سے کہا کہ کبھی ہم شاہ ہوتے ہیں، کبھی ہم گدا ہوتے ہیں۔ حضرت ایک شیخ سعدی نے کہا تھا، گہے بر ترالا نشینم، گہے بر پائے خود نبینم۔ کہا کسے ویلے اسی ترنگ وچ ہوندیاں تے عرشاں تے اڑدیاں، کسے وقت ڈگ دیاں سانو اپنا پیر نظر نہیں آتا۔ اے ساڈے حال انج ہوندے نے۔ کسے ویلے او ایک دن پٹرول پمپ تے پہنچے تے پٹرول پوایا، شکر ہے اتھو ٹھوکر تو ہی پوایا۔ انہاں آکھیا پیسے، میں پھر ادے ویکھاں، انہاں کے پیسے دیکھو نہیں۔ انہاں آکھیا ایک قادری صاحب نے خیر ہے، پھر شرم آیا، 2 لفظ بھی کسے سنے ہون بس شاگرد نہ ہوئے۔ تسی اس واسطے زیادہ قابل اعتبار ہو کیونکہ تسی باقاعدہ کتاب کھول کے نہیں بیٹھے، تو اس واسطے تسی میری رعایت کر دیندے ہو، کر دیو کہ نہیں؟ اے جاندے جاندے 10 روپے پھڑا دیندے ہو، اے لے، اے تیرے اتے احسان کیتی جاندی۔ شاگرد زاہد نبی صاحب ہن تسی بیٹھے ہو، میں کراں کی؟ او شاگرد میرے ایسے نے، ہن میں کتے کتے جاندہ تے اگے ہو جڑے ویلے چٹیاں داڑیاں تے مل دن، او تقریر ختم ہو جاندی ہے، لوگ جان لگ دن، پھر ہاتھ ملا دیا دن، اسی بھی توڑے کل پڑھتے رہے ہیں۔ میں آکھے ہون دل تے کردہ ہے تیرے نال 2 ہاتھ کاری لواں، ظالم دیا پوترا کوئی ٹھڈا پانی پوچھ لمیں آ۔ اے جڑے جمعہ پڑھ دن، اے مینو آدن کدے چاہ تے پی لیا آکے کی؟ چاہ نہیں پینی تے پکوڑے ہی کھا لے۔ یہ صرف جمعے والے شاگرد، اس واسطے تواڈے واسطے میں زیادہ محنت کرتا۔ تسی جمعے والے بڑے حیا والے ہو، بڑے شرم والے لوگ ہو، بڑے کرم والے لوگ ہو۔ یہ کتے بول نہ جانا تواڈی میں تعریف کر رہے ہیں۔ ہاں اللہ، اقبال کیسے بن گیا؟ شیخ صاحب کے اوپر وقت مشکل آیا۔ شیخ صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کاروبار کے اندر قرضہ لینے کا پروگرام بنایا، اور قرضہ لینے کے لیے انہوں نے کہا قرضہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی پارٹنر ڈھونڈتا ہوں۔ پارٹنر ڈھونڈا، لیکن امام بی بی اقبال صاحب دی اماں، ان کو پتا چلا کہ شیخ صاحب آج کل کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر بی بی نے کان کھلے رکھے، پتا چلا پارٹنر ڈھونڈ لیا ہے، لیکن بی بی نے پھر اپنے جاسوس بھیجے، ایک بندہ کنج دے، وہ پتا چلیا کہ اس بندے دا معاملہ سود دے وچ کوئی لین دینے۔ شام نو شیخ صاحب گھر آئے، سپریم کورٹ پیشی پہ گئی،
اگوں جیڑی امام بیوی بولی کدے نہیں سی وہ آ بیٹھی پیراں والے پاسے، شیخ صاحب بیٹھے سرانے والے پاسے، جی کھانا کھا لیا جے کھا لیا اے پانی لے آواں نہیں میں پی بیٹھا، تے جڑے ویلے ساری تسلی ہون والیاں تے دروازے تے پوچھ دیاں، وہ نہیں پوچھ دیاں کھانا کھادا جے، وہ اتھے کھلو کے کلاس لیندیاں، پھر اتھے آدھے نہ پانی پوچھے ہی نہ کھانا پوچھے ہی، تو قارون دی بیٹی اتھے ہی شروع ہو گئی ہیں۔ پرانیاں بیبیاں دی عادت سی، خاوند نے گھر آنا ہے اس کو پہلے بٹھانا پوچھنا ہے پانی پیو گے کھانا کھاؤ گے ہونے دیواں یا ہاتھ دھونا ہے، وہ سارے کام کاج کر کے پھر بی بی کتھے بیٹھی پابندی والے پاسے تے پوچھیا میں ایک گل کرنی سی اجازت ہے؟ جی کرو، سنیا تساں اپنا کاروبار دے وچ کوئی حصے دار بناؤ؟ جی بنا رہے ہیں، تے او فلاں بندہ تے نہیں؟ جی اوہی ہے، او دے بارے چ سنیا ہے کہ او سود دے کم وچ بھی ملوث ہے، او بی بی سانو او دے نال لینا دینا کی، اسی تے اپنا۔ جی شیخ صاحب پھر ناراض نہ ہونا، اے پھر جڑا کمانا او باہر ہی لے جانا، میں اپنی جڑی ہے نا میری بکری او دے دودھ تے بالی نو پال لواں گی۔ او دے دودھ تے بالی نو، بالی سمجھ دے ہو نا؟ ہاں ہاں ہاں، اماں تے ابے واسطے محمد اقبال بھی بالی ہوندے نے، سارا زمانہ انہوں آکھے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ابا تے اماں نو حق دیتا ہے میرے رب نے، آنکھ بالی وے بالیا۔ اے ماں باپ جدو چاہنے آکھ سکتے تے نفل وچ بھی بندہ کھڑوتا ہوئے نفل نماز دے وچ تے کان وچ آواز پہ جائے، توڑا کی نہ ہے اماں کی آدھی سی مانا، اے مانیا تے مانا کھلوتا ہے نماز دے وچ، نفل پڑھ رہے فرض نہیں نفل دے وچ، کملی والے آکھیا چھڑ دے نماز، آواز آ رہی ہو، اے حق میرے رب نے ماں باپ نو دیتا ہے، نفل نمازاں چھڑ دے دوڑ کے جا۔ واہ، کملی والے دے کول بندہ آیا، حضور جہاد نو بڑا دل کردا ہے، فرمایا اماں تے ابا اے بڈھے ہے نہیں گھر وچ؟ جی سرکار، فرمایا جہاد چھڈ انہاں دو دی نوکری کر، تیرا یہی میدان جہاد ہے۔ ہائے ہائے، شادی شدہ نوجوانوں ستے ہو جاگ دے ہو؟ جڑے ویلے شام نو کیلے لے جانا تے پھر ذرا کچھ مار کے کتے اما نہ ویکھ لوے، تے نمی سبزی جلے ویلے لے جانا تے پھر یہ دوسری کچھ تک ابا ویکھ نہ لوے، بیگم نو پہلے پیش کرنا ہے۔ تے کیا اے ممکن ہے کہ جڑے ویلے لے جاؤ، بے شک بیگم صاحبہ دے کول لے جاؤ تے انہوں آکھو میں اے دو کیلے پلیٹ چ رکھ کے اما ابے نو دے آواں، تے وہ اگر اجازت عطا فرما دے وے تے فوراً ہی دے لو تے ادے بھی راضی تھے۔ اگر لڑائی تے جنگ جہاد دا خطرہ ہے تے پھر پہلے ہی اما تے ابے نو دو کیلے دیتی جاؤ، اے دے اتے راضی، تے جے نہ بھی دیو آکھی جاؤ اما اے بچیاں واسطے لے آیا لے جاواں، انہیں آکھنا اے 10 میرے کولو بھی لے جا، اے دے بھی لے جاویں۔ کی پروگرام ہے؟ میرے خلاف نہ جلوس کٹ لینا کہ تانوں کنے دسیا ہے، میں ادھا ولی تے میں ہاں تواڈے حالات میں جاننا۔ ہائے ہائے، میں بالی نو بکری دے دودھ تے پال لواں گی، تسی پھر باہر ہی لے جانا۔ انہاں آکھیا جے تسی ساڈے نال اے کرنا ہے،
اسی پھر حصے داریاں رکھ کے کی کرنے آنے، اے بالی نو پھر رل کے ہی پالاں گے۔ پھر بالی نو جدے پالے آنا اماں تے ابے نے، تے پھر علامہ اقبال، میں معاف کرنا میں بالی بار بار آکھ لیا ہے، میں انہاں تو بھی معافی منگنا، وہ میرے پیر نے، مرشد نے، لجپال نے، لیکن وہ اماں دی گل سی۔ فرماتے نے اماں ابے نے تعلیم جو دی تھی پہلے ہی ڈال دیا تھا نو استاد میر حسن غلام حسن کے پاس، قرآن سے استاد نے پیار پیدا کر دیا تھا، اور اگر ابتدا میں ہی قرآن سے پیار ہو جائے تے بندہ آکسفورڈ بھی چلا جائے، کیمبرج بھی چلا جائے، تے او دا نہ آکسفورڈ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ ہارورڈ بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ کرے اماں ابے نے پہلی اٹ سدھی رکھی ہو۔ علامہ صاحب کہتے ہیں 12ویں جماعت تھی، قرآن مجید پڑھنے کی عادت تھی، روز پڑھتا تھا، صبح ہوتی قرآن پڑھتا اور اونچی آواز میں پڑھتا تھا۔ ابا روز آتے روز جاتے اور قرآن سامنے ہوتا، ابا جان پوچھتے اقبال کی پڑھ رہے ہیں؟ جی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہر تیسرا دن کی پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور روز پوچھنا، میں حیران، کھلا قرآن ہے، ابا دیکھتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کی پڑھ رہے ہیں؟ ایک دن میں نو آکھیا، ایک کوئی سمجھ بھی آندہ ہی، میں آکھیا کوئی اتنی تے عربی میں پڑھیے میں نو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی جاندہ ہے میرے جوگا۔ انہاں آکھیا اے سمجھ انہاں نو ہی آندہ ہے جنہاں دے اتے نازل ہوندہ ہے، اے سمجھ یہ انہی کو سمجھ آتا ہے جن پہ نازل ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں چوٹ بڑی لگی، میں نے کہا پھر تو صرف میرے نبی کو ہی سمجھ آتا ہوگا، انہی پہ نازل ہوا تھا۔ فرمایا تو میری گل سمجھی نہیں۔ میں نے کہا ابا سمجھا دو، کہا کدے سمجھا دے وانگے، انہاں بھی پیشی دے دی تھی۔ وہ وقت گزریا، امتحان میرا ہو گیا، پھر ایک دن ابا جی آئے تے آکھیا کی پڑھ رہے ہیں؟ میں کہ قرآن۔ میں پھر آکھیا آپ نے کہا تھا یہ انہی کو سمجھ میں آتا ہے جن پہ نازل ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بچے مطلب میرا یہ تھا کہ قرآن کو ایسے پڑھ جیسے تیرا خدا تجھ سے خود بول رہا ہے، یعنی خدا نے تو پہلے اپنے نبی کو کہا تھا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ کس سے پہلے خطاب ہوا تھا؟ ڈائریکٹ تو میرے نبی سے ہوا تھا۔ پھر آگے صحابہ اہل بیت تھے تو کہتے ہیں جیسے انہیں آرڈر ملا انہوں نے کانوں سے گویا سنا، تو بھی یہی سمجھ میرا خدا مجھے ہی کہہ رہا ہے۔ جب یہ پتا چل جائے بندے کو کہ یہ آرڈر کسی وقت کے سلطان نے نہیں، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ شراب مت پی، میرے رب نے مجھے کہا ہے جوا مت کھیل، میرے رب نے مجھے کہا ہے جھوٹ مت بول، میرے رب نے کہا ہے دھوکا مت کر، کیونکہ مجھے خود کہا ہے۔ آپ سوچیں ہم یہ غلطی کریں گے جب ڈائریکٹ رب ہمیں کہے؟ تو یہ باپ ہے نور محمد، اس کو کہتے ہیں مشاتگی، قدرت خود بخود زلفیں سنوار رہی ہے، اقبال جڑتا آ رہا ہے، اقبال بنتا آ رہا ہے۔ اور اقبال جب کالج میں آیا استاد ملا ڈاکٹر آرنلڈ جیسا، اس نے اور تراشا اور سنوارا، اور پھر اقبال پڑھنے کے لیے گئے کدھر؟ وہ لندن میں۔ اور یہاں علماء لکھتے ہیں گیا تھا اقبال تو سمپل مسلمان تھا، جب انگریز یا لندن یا افرنگ کے سمندر میں اترا ہے، جب نکلا تھا تو پھر مستحکم ایمان تھا اور پکی جان تھا، رسول کے دین پہ قربان۔ کیوں جی؟ مثال ہے کہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد،
کھوتے نو بھی چک کے نمک دی کان وچ سٹ دیو تے چند سال تو بعد کھوتے ہوری بھی کی ہو جان گے؟ نمک ہو جان گے. یعنی نمک کی کان میں اتنی اثر ہے، اس میں آپ لکڑی ڈالیں وہ بھی نمک میں بدل جائے گی. یہ جو ماحول ہوتا ہے اسی کان کی طرح ہوتا ہے. لیکن اقبال پھر ہم اور آپ جاتے ہیں، ہم تو تھرڈ کلاس لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اقبال ان لوگوں میں بیٹھا ہے جو افرنگ کے بھی اعلیٰ دماغ. خود کہتے ہیں نشستم با نکویان فرنگی، جو فرنگیوں کے اعلیٰ دماغ تھے. اقبال کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. لیکن اقبال پلٹ کے آیا تو ٹرمپ کا نوکر بنا، امریکہ کا چمچہ بنا، اسرائیل کا سالیس بنا، یہودیوں نصرانیوں کا وکیل بنا. نہیں، وجہ کیا رہی؟ خود علامہ اقبال بتاتے ہیں، کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو، خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو جلوائے دانش فرنگ. کہتے ہیں فرنگی انگریزوں کا علم کی طاقت قوت مل کے کیمبرج یونیورسٹی بھی میری طبیعت کو بدل نہیں سکی. انگریز پورا وہ طوفان تھا، سمندر تھا جس کے اندر میں گیا، لیکن میرا بال بیکا نہیں ہوا. میری نظر کا ایک طرفہ جو ہے اس کو بھی نہیں بدل سکا. وہ کیوں؟ کہا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کیونکہ وہاں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی. میرا تے دل ہے کہ اللہ کرے وقت اتھے ہی روک جائے تے اتھے ہی گھڑی نو زنجیر پہ جائے تے آج اے وقت مکہ ہی نہ تے اقبال دیاں گلاں ہن شروع ہو جو گئی ہیں، پر تسی وقت نو رکن نہیں دینا. آکھو نا جی آج 10 منٹ زیادہ نہ لا لوی ہے. اگوں چودھری صاحب تے ملک صاحب آدن اے جے گھر جانا ہے حکا بھی پینا ہے، تنو تواڈے حکا ہے، حکا شریف ہی تو نہیں بیٹھن دین. کیا کہہ رہا تھا میں؟ لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی. کہتے ہیں اگرچہ حسینان فرنگ اور ماحول فرنگ اتنا تیز تھا جیسے تیز تلوار ہوتی، تیز تلوار کی دھار ہوتی ہے، بڑے بڑے گئے غرق ہو گئے. میں جس وقت میں بھی گیا تھا پروگرام تھا کہ پکا ڈیرے لاواں گے تے او کیڑا پتہ نہیں پاسپورٹ ہے، گرین نہیں، گرین تے شرین ہو گیا، ریڈ پاسپورٹ لے آواں گے، پھر جتھے مرضی جاواں گے. 1.5 سال گزریا نہیں تے جدوں میں تیاری کیتی ادوں پیچھے حاجی نواز صاحب تے میاں اعجاز صاحب، یہ 2 کامل ولی انہاں سکھ نال رہن ہی نہیں دیتا. اس کو کہتے شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا، شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا، صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا. میں وہ مجنوں ہوں کہ زندہ میں نگہ بانو کو میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دی. مجھے وہاں کے دانا لوگ کہتے رہے اتھے خواب ویکھ دن لوگ، خواب لکھاں روپے خرچ کر دن آندن، تو 5 سال پورے کر، تو کم از کم پاسپورٹ تے لے. میں آکھے دل نہیں لگتا. اور اولاد ایسی نکمی اللہ نے دی، بیوی ایسی فضول دی، اولاد لے گئے خرچے کر کے. ایک بیٹا 12 دن رہا، انہیں آکھے دل نہیں لگتا. میں کہ تو جا. بیوی 17 دن رہی،
18ویں دن اس نے کہا ٹکٹ کراؤ تے واپس. میں کہ پھر میں انہیں کے پیچھے آ جانا. وہ ہر پاس ہوئی ناکام ہو گئے. نہ ووٹ ادھر سے ملے, ہم ممبر کیسے بن سکتے تھے. باقی بھروسہ تھا حاجی صاحب پہ, میاں صاحب پہ, یہ ان سے بڑے دشمن نکلے. تے اسی تھوڑے وچ بیٹھے ہوئے, کیا سمجھے آپ؟ تو ہون آدھے ہیں شکر الحمدللہ. میں پچھلے جب مرتبہ آ رہا تھا ابھی, تو ایک مولانا مجھے ملے, تو بڑا سوٹڈ بوٹڈ, بڑا زبردست قسم کے کپڑے. میں آخیا سوٹ تھوڑا بڑا زبردست ہے. انہیں آخیا بس اللہ نے دیا ہے, پہنا ہوا ہے. ان کا بریف کیس بھی دیکھا بڑے خیر سے. تو جب تھوڑی دیر گزری تو جب بات چلی تو آہستہ سے کہنے لگے اللہ کتیاں نو بھی اتھے نہ لے آوے. میں کہ اللہ ہی خیر کرے, کتیاں نو بھی نہ لے آوے. چنگے بلے پاؤنڈ شاؤنڈ کا دبدبا تھا, تے ہون آدھے اللہ اتھے کتیاں نو بھی نہیں لے آوے. تے اگے بول پہ انہیں آکھیا 20 سال ہو گئے ایک ہی گھر میں رہتا ہوں, ایک کمرے میں بیوی دوسرے میں میں. 20 سال میں بیوی کبھی مجھے دیکھنے نہیں آئی ایک ہی گھر میں. دل کا آپریشن کروایا بی بی پوچھنے نہیں آئی. میں کہا وہ کمینی کتے انگریزاں وچوں ہونی ہے. انہیں کہا نہیں چاچے دے. میں کہ پھر خرابی یہی ہونی ہے وہ یو کے بورن ہوگی. انہیں آکھا نہیں اتھوں ہی کتی لے گیا سا. ہون میں نو یاد آندا ہے کہ شکریہ حاجی صاحب, شکریہ میاں صاحب. ہائے ہائے زمستانی ہوا, جہاں بڑے بڑے اللہ والوں کے گھر اجڑے, اور اتنے اجڑے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کی باقی اچھی باتیں الگ ہیں, لیکن جو خانگی سسٹم ہے, خانگی نظام ہے, وہ ایسے بکھر رہا ہے جیسے خزاں میں پتے بکھرتے. اللہ اکبر. اس ماحول میں اقبال گیا, پلٹ کے آیا. گیا تھا مسلمان تھا, پلٹ کے آیا تو ولی تھا. ہے کمال کے نہیں؟ پلٹ کے آیا تو ولی تھا, اور کامل ولی. گیا تھا تو درد کم تھا, پلٹ کے آیا تو دین کا درد ہی درد تھا. اقبال سراپا مرد تھا. زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی. فرماتے ہیں میں جب وہاں گیا تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک گھر میں جگہ دلوا دی جائے, تو جگہ دلوائی گئی. میں نے کہا ذرا کوئی صاف ستھری جگہ. ایک عورت تھی جس کے مکان میں مجھے کرائے پہ میں ٹھہرا. اب وہ تھی یہودی غالباً, میرا حافظہ غلطی نہ کرے, یہودی عورت تھی. اب میں جس وقت باتھ روم میں جاتا تو میں لوٹا یہیں سے لے کے گیا تھا. کیا لوٹے شوٹے کا وہاں کوئی پروگرام؟ وہاں لوٹے نہیں ہوتے. بس یہی خرابی ہے, بڑے کافر کمینے کہیں کہ وہاں لوٹے نہیں ہوتے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں بڑے لوٹے, بڑے بڑے خاندان, بڑے بڑے حاجی نمازی غازی میاں چودھری بٹ جٹ ملک مولانا پیر صاحب. سبحان. تو علامہ صاحب کہتے ہیں وہاں لوٹے. یہ مسکراہٹا میں شک پہ گیا تسی کسی اسلام آباد ٹر گئے ہو. ماشاء اللہ. اللہ جزاک اللہ, ماشاء اللہ. اللہ اللہ خیر رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ جی واہ. جی بسم اللہ. خوبصورت تقریر فرما رہے ہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب, آپ کے والد کا نام تھا شیخ نور محمد
ان کے باپ کا نام تھا شیخ محمد رفیق، ان کے باپ کا نام تھا شیخ جمال الدین، اور ان کے باپ کا نام تھا شیخ اکبر، اور ان کے باپ کا نام تھا بابا صالح رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام شیخ محمد اقبال، والد شیخ نور محمد، والد شیخ محمد رفیق، والد شیخ جمال الدین، والد شیخ محمد اکبر، والد شیخ بابا صالح۔ دیکھا نا، اب علامہ اقبال سے فیضی صاحب کا کوئی رشتہ داری تے سانو اپنے دادے دا نا نہیں آندا تے انہاں دی پشتاں دا نا لوگاں نو یاد ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ ابھی تو میں نے صرف ساز چھیڑا ہے، علامہ اقبال کی زندگی کا ساز چھیڑا ہے، زندگی آگے ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ لوٹا تو اس فرنگی عورت نے اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ پاکیزگی کا آلہ ہے، یہ ستھرا ہونے کا آلہ ہے۔ اب اس بیچاری کو تو ساری زندگی جو پیپری کاغذی استعمال کرتے رہے، انہیں پاکیزگی سے کیا لگے؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں پھر سمجھاتے سمجھاتے میں نے اسے قائل کر ہی لیا کہ پاکیزگی کاغذوں سے نہیں آتی، پاکیزگی پانی سے ہی آتی ہے۔ اللہ، ہمارے ہاں ہم جاتے ہیں، ہم ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں تو انہیں اپنے رنگ میں رنگ آتے ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں جب میں جرمنی گیا، جرمنی گئے تھے وہاں اپنا پی ایچ ڈی کے لیے، وہاں پہنچا تو میرے لیے جو گائیڈ ایک لڑکی مقرر کی گئی، وہ یہی سمجھی کہ جیسے عام لوگ یہاں ڈاکٹر آتے ہیں ان کے ساتھ برتاؤ ویسے کرنے لگی، لیکن چند دن گزرے تو اس کا طریقہ رویہ بات بدل گئی۔ تو ایک دن اس سے پوچھا گیا کہ پہلے تیرا رویہ اس کے ساتھ اور تھا، اب اور ہے؟ اس نے کہا میں جسے بندہ سمجھتی رہی ہوں یہ مجھے بندہ نظر ہی نہیں آتا ہے، یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ۔ کردار، کیریکٹر بڑی چیز ہے۔ بڑے لوگ گئے اس دنیا میں لیکن بیچارے صرف جان بچا کے واپس آئے۔ ایمان بچا کے نکلنا اوکھا ہے، لیکن وہاں کی دنیا جنہیں کہے فرشتے ہیں، ملکوتی ہیں، یہ اقبال ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ آخری مثال حضرت علامہ اقبال کو یہاں اپنے بر صغیر میں ہند میں ایک تھا بہت بڑا راجا، راجا نریندر ناتھ، یقیناً یہ کسی مسلمان کا نام ہے، راجا نریندر ناتھ۔ راجے نے کی دعوت حضرت علامہ اقبال کو، اور اس نے راجے بلائے، نواب بلائے، اس نے کہا علامہ علم کی دنیا کا بادشاہ ہے، جسے بادشاہ بھی سلام کرتے ہیں، میں ان کی آمد پہ ایسا انتظام کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی دوسرا ویسا انتظام نہ کر سکے۔ اس نے ہرن کی کھالیں جمع کروائیں، پھر ان کھالوں کو خاص طور پہ جڑوا کے انہیں رنگ دلوا کے انہیں قالین میں بدلایا، یعنی ہرن کی کھالوں کا قالین بنوایا، اور بنوا کے اس نے حضرت علامہ اقبال کو بلایا۔ جب آپ گاڑی سے اترے وہ سپیشل قالین جو آج تک کسی کے اس پہ پاؤں نہ لگے تھے علامہ کے لیے بچھایا۔ جب علامہ نیچے اترے تو ہمارے ہاں تو اترنے والوں کی نظر پتہ نہیں کدھر، لیکن علامہ کی پہلے نظر قالین پہ گئی۔ دیکھا قالین کوئی انوکھا ہے، نرالا ہے، آنے والا بھی تو کس کا غلام ہے؟ وہ مالک کملی والا ہے۔
جن کے دل میں اجالا ہے. علامہ اقبال اترے، دیکھا قالین جو ہے وہ ہرن کی کھالوں کا نفیس بنا ہوا ہے، لیکن سارا زمانہ دیکھ رہا ہے، چیف گیسٹ آ رہے ہیں، ہر ایک کی ان پہ نظر ہے، ان کی قالین پہ نظر ہے. ہاتھ میں وہ آپ کے آسا ہوتا تھا، آسا بیچ میں رکھا، ایک قدم قالین سے نیچے دائیں، ایک بائیں، قالین پہ پاؤں نہ آئیں. ظاہر ہے اب آپ ہمارے مہمان بنے، ہم آپ کے لیے بوٹیاں پکائیں، آپ بوٹی کو ہاتھ ہی اللہ کرے نہ لگائے. نہیں سمجھ آئے؟ سبحان اللہ. تو میزبان تو کہتا ہے جناب اے تواڈے واسطے ذرا تھوڑا جا مہربانی کرو، اے بھی کھا لو. اسی جتھے جاندے ہاں 4-5 ڈونگے اگے پے ہوندے، پھر نال فقراء بھی ہوندے، تے پیر بھاویں ہاتھ لاوے نہ لاوے، خلیفہ پھر ویکھو کرم کرما. مجالے ایک ڈونگا بھی بچ کے جاوے، پھر خلیفے دا پیٹ فری گیٹ کیوں نہ بن جاوے. اب علامہ کا ایک پاؤں دائیں ایک پاؤں بائیں. نواب صاحب کو تو، وہ راجہ کو تو ہمت نہ ہوئی، اس نے وہ بڑا پڑھا لکھا سپیشل سیکٹری، اس کو کہا جا کے عرض گزار ہو جا کہ سرکار یہ جناب کے پاؤں کے لیے ہم نے قالین بچھوایا ہے، اسے سرفراز فرمائیے، اس پہ اپنے قدم رنجا فرمائیے. اب علامہ اقبال کو جب ریکویسٹ کی گئی ان پہ پاؤں دھریے، ادھر توجہ کریے، واہ نبی کا غلام، واہ واہ اقبال، واہ واہ بندہ مومن، واہ واہ مبلغ اسلام، واہ. میں پاکستان کے مبلغین پہ قربان جاؤں، کیا ان کے قد کاٹ ہے. یہ بھی مبلغ تھا، رکے سارا زمانہ، یہودی اپنا، ہندو سکھ مسلمان سارے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہاں علامہ اقبال کی آواز گونجی کہ راجہ صاحب مجھے معلوم ہے یہ قالین ہرن کی اسپیشل کھالوں کا بنوایا، آپ نے میرے لیے ہی بچھوایا ہے، میں آپ کا عزت افزائی پہ شکر گزار ہوں، مگر پاؤں اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ میرے مدینے والے نبی نے ایسا مجھے دنیا میں ایک عالم دکھا دو، دنیا میں، مکے سے چلو شام تک، شام سے پاکستان تک، ایک پیر ایک عالم مجھے ایسا دکھا دو، دکھاؤ، چیلنج ہے میرا. کفر کی دنیا میں کھڑے ہو کے اپنے نبی کا نام لے اور اس ہمیں سے اس اہتمام سے، میرے نبی، یہ لفظ ہے نا میرا، کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے. مولویوں کی تقریریں سنی، رسول اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، کمینے تیری زبان کتنی پیکی ہے، بول میرے رسول. رسول اللہ نے فرمایا، مولوی کہتے پیغمبر نے کہا. اے ظالم کے بچے، ایسے تیری زبان سے ہی پتا چل رہا ہے تیرا تعلق بڑا پھیکا ہے، تعلق تیرا کچا ہے. پیغمبر نے لفظ ٹھیک ہے لیکن چس ختم ہو گئی ہے، اس میں چس آتی ہے، کلیجے میں ٹھنڈک پڑتی ہے. جائے ایک مونچھوں والا، داڑھی منہ پہ نہیں ہے، مسٹر ہے، سامنے کفر کھڑا ہے، اسے کہہ رہا ہے میرے نبی نے. لفظ میرا نبی، آج تم دل سے کہو میرا، کملی والا محشر کی دھوپ میں بولے گا یہ امتی ہے میرا. اور اگر انہوں نے کہہ دیا نا میرا، اور کام بن جانا ہے تیرا.
ہاں ایک باری انہیں آنکھ دیتا ہے عادت بنا میرا نبی میرا نبی پھر میرا نبی ہے میرا نبی پھر میرا نبی ہے میرا نبی پھر میرا نبی ہے میرے نبی کی بات نہ پوچھو میرا نبی پھر میرا نبی ہے اللہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہا میرے نبی نے میرے مدینے والے نبی نے ایسی چیز پہ پاؤں رکھنے سے بھی منع کیا ہے جس پہ پاؤں رکھنے سے دماغ میں غرور سر اٹھائے ہوئے ہوئے بڑی عجیب منزل ہے ایسی چیز پہ بھی میرے نبی نے پیغام بھی کمال ہے لیکن اپنے نبی کا نام لیا موقع دیکھیں محل دیکھیں یہ دیکھیں صدیق پورہ جامع مسجد لاہور صدیق پورہ مسجد صدیقیہ میں یہ کہنا میرا نبی اس میں بھی ویلیو ہے قدر ہے پر سارا مجمع بھی ہو سرداروں کا نوابوں کا کفر کی کریم جمع ہو اور خود میزبان بت پرست سومناتی لاتی مناتی اور ایک بندہ بیچ میں کھڑا ہو کے کہے میرا نبی جی قسم خدا کی دل کرتا ہے علامہ اقبال یہاں ہوتے ہم ان کے پاؤں کے اوپر منہ رکھ کے ان کے قدموں کو چومتے بندہ ایسے بندے کو مرشد مانے مزہ بھی آتا ہے مرشد کیسا ہے ایسا ہے میرے نبی نے ایسی چیز پہ پاؤں رکھنے سے بھی منع کیا ہے جس سے دماغ کے اندر تکبر غرور سر اٹھائے اقبال تیرے پیغام کے صدقے میرے نبی تیرے نام کے صدقے میرے آقا تیرے اس پیغام کے صدقے آپ نے کیا انسانیت کو پیغام دیا ہے آپ نے کیا تربیت کا اہتمام کیا ہے مسجد صدیق پورہ میں آنے والوں آپ پہ بھی صدقے آپ نے ٹائم دیا آپ نے وقت دیا آپ آ کے 8ویں دن بیٹھے اور آپ سب کو میرا سلام ہے لیکن اس دن میرا آپ کو چوکھا سلام ہوگا جس دن آپ وقت پہ سارے اکٹھے آ گئے امید تو رکھنی چاہیے نا آس رکھنی چاہیے کہ آپ کبھی کبھی 8ویں دن موت کا کوئی پتہ نہیں بڑے بڑے پیر اللہ کے نیک بندے عین جوانی میں جا رہے ہیں تیزی سے جا رہے ہیں کل کو صدا گونجے گی وہ نہ رہا وہ نہ رہا یہ نہ رہا اس سے پہلے کہ مسجد میں اعلان ہو کہ آج خان محمد قادری آج چودھری صاحب آج ملک صاحب آج راجہ صاحب آج بٹ صاحب آج فلاں پہلوان صاحب نہیں رہے اس سے پہلے ہی اس کے گھر کے مہمان بنے 8واں دن ہوتا ہے مل کے دکھڑے ہم پھولتے ہیں انشاءاللہ آپ کا میرے پاس آنے سے وقت ضائع جتنا وقت آپ بتائیں گے ان لمحات کی میں اپنے نبی کا دامن پکڑ کے ضمانت دیتا ہوں یہاں کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاؤ اور جب جایا کرو تو سلام پڑھ کے جایا کرو کتنے سال ہو گئے میں خود کیوں سلام پڑھتا ہوں سکون سے پڑھتا ہوں دل سے پڑھتا ہوں اور اسی لیے مختصر پڑھتا ہوں کہ یار کا نام سن کے کوئی ملال میں نہ آئے خوشی سے جائے
اس کی میں معافی مانگتا ہوں کہ یار کا نام لیتے لیتے کبھی 5-10 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں. یہ دیوانگی ہوتی ہے جب ان کا نام آتا ہے، پھر بعض اوقات معاملہ آگے نکل جاتا ہے. کوشش انشاءاللہ میں بھی یہی کروں گا کہ میں بھی ذرا وقت کی یہ بھی پابندی کروں کہ 2 پہ بریک لگاؤں، لیکن پکا وعدہ نہیں کرنا. تو کتنے سونے تسی لگدے پے ہو، مسکراندے پے ہو. عید دا دن ہے، الجمعۃ عید للمومنین، تے عید دا دن اور کمال ہر 8ویں دن عید. تے عید وچ بندہ آوے تے بن ٹھن کے آوے. ملک جی تہاڈا زیادہ شکریہ، تسی گلاب نال لے آوندے ہو. تے گلاب دا بھی شکریہ، تے تہاڈے آن دا بھی شکریہ، تے تہاڈے چپ بہ کے آرام فرمان دا بھی شکریہ، تے جڑے سوندے ہو انہاں دا زیادہ شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد